اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اللهم صل على محمد وآل محمد اے مومنو، جب مجلس شبیر میں آنا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، یہ سوچ کے
کھول کے تم اشک بہانا، مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، ہٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا؟ ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے پانی، لا کر وہ بڑے کوزے بہا دیتے پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یہ تشنہ دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ آنسو ابھی بچی کے نہیں پائے تھے تھمنے، پھر مار دیا در کسی اہل ستم نے، سجاد کو ہر غام رلایا اسی غم نے، اس عمر میں یہ سختیاں سہتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی
اذیت سے تڑپتی ہے حسینہ، دکھتا ہے بدن سے اس کیا لیتی ہے سکینہ، سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ، ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والشجاعة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية والسر الحسينية وعبادة السجادية ومحاسن الباقرية وعلوم الجابرية وغيظ الكاظمية والرضا الرزمية والزهد الترقبية والطهارة النقدية وحيبة العسكرية وغيبة المهدي. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وجلالتهم وعجشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد. الحمد للہ. تمام تعریف اس خالق حقیقی کے لیے ہے جس نے بے وجہ قسم خارہ کے دل میں لال تعبیر کو قائم کیا، اور وہ ہر شے جو ہماری نگاہوں میں آتی ہے اور وہ ہر شے جو ہماری نگاہوں میں نہیں آتی، ان تمام کے تمام مخلوقات کے اوپر اپنی نظر کرم رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام باقی ہے. وہ خداوند عالم بناتا ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں، اور قائم رکھتا ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ایک یا دو نہیں بلکہ 14 کے صدقے میں خلق فرماتا ہے، اور پھر انہی 14 کو تمام کی تمام کائنات کے اوپر اختیار دے دیتا ہے. کہا یہ اب تمام کی تمام کائنات آپ کے اختیار میں ہیں. آپ ائمہ علیہ السلام کی تاریخ سے الحمدللہ بہت زیادہ آشنا ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے متعدد جگہ پر زمین سے لے کر آسمان تک کی ہر شے کے اوپر اپنا اختیار، اپنا کنٹرول اور اس کو اپنے اشارے پر چلانے کے بعد بتایا کہ دیکھو
زمین بھی ہمارے اختیار میں ہے، آسمان بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ٹھوکر مار کے، کہا دیکھو کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے ہمارا اختیار ہے۔ سورج کو پلٹ کر بتلایا، کہا دیکھو آسمان والوں کا بھی ہمارا اختیار ہے۔ یعنی کہ ہر شے آپ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے آپ سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمیں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے لیے ائمہ علیہ السلام یعنی چہارتا معصومین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے دیکھیں نبیوں کو تو بھیجا، ہر ایک نبی کو ایک نہ ایک صحیفہ دے کر کے بھیجا، چاہے وہ آدم ہو یا نوح ہو، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یونس، لوط، کوئی سبھی نبی آیا ہو، ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ دے کر کے بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر کے بھیجا ہے، صحیفے دے کر کے بھیجے ہیں۔ ہر ایک نبی نے آنے کے بعد اپنے دین کو جاری و ساری رکھا، کوئی گزشتہ نبی کے دین کے اوپر آیا تو کوئی اپنا نیا دین لے کر کے آیا۔ یاد رکھیے گا، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ذات مبارکہ سب سے پہلے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ اس وقت ہمیں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ وجہ یہ اللہ نے تمام معصومین کو بنایا، خلق کیا، نبیوں کو بھیجنا شروع کیا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، حد یہ ہو گئی 1,23,999 نبی آ گئے۔ ہر ایک نبی کچھ نہ کچھ لے کر کے آ رہا ہے۔ اب ہر ایک نبی کی امت اسی نبی کے لائے ہوئے دین اسلام کے اوپر باقی ہے۔ جو بھی نبی جو دین لے کر کے آیا ہے، ہر ایک امت اپنے اپنے نبی کے دین کے اوپر باقی ہے۔ لیکن جب آخری نبی آیا تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ اب تمام کائنات کے اندر رہنے والے اور تا قیامت تک آنے والی نسلوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ شریعت محمدی کے اوپر عمل کرے۔ یعنی تمام کے تمام دین ختم ہو گئے، تمام کے تمام ادیان ختم ہو گئے، تمام کے تمام مذہب ختم ہو گئے۔ بھائی آدم کی لائی ہوئی شریعت بھی ختم، نوح و موسیٰ و عیسیٰ تمام کے تمام نبیوں کی لائی ہوئی شریعت ختم ہو گئی۔ حق تو یہ ہے جو صاحب شریعت بڑے بڑے نبی تھے ان کی بھی شریعت ختم کر دی خداوند عالم نے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی جو مشہور و معروف، ان کی کتاب کا دین ختم کر دیا اللہ نے، کہا دیکھو آج کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ جناب عیسیٰ جو دین لے کر کے آئے تھے اللہ نے اعلان کیا دیکھو اب اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ اس کے علاوہ جناب داؤد جو لے کر کے آئے تھے اللہ نے اعلان کر دیا اب اس کے اوپر عمل نہ کرنا، نہیں بلکہ اب اگر عمل کرنا ہے تو خود رسول اسلام کے لیے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا سرکار سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین نمونہ عمل ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ چہارہ معصومین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے تا حیات، جب تک زندگی باقی رہے انہی کو فالو کرنا ہے۔ یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، کب کسی بے وفا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ چہارہ معصومین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، یہ اسوہ حسنہ سب سے اعلیٰ۔ اور میں نے کل ذکر کیا تھا جناب سلیمان کا۔ ہمارے چہارہ معصومین علیہ السلام ہمارے نہیں، پوری کائنات کے، حسین کسی ایک کا نہیں ہے، رسول کسی ایک کا نہیں ہے، ہر ایک فرد کا ہے، کوئی بھی مان سکتا ہے بشر حق کے راستے پر آ جائے۔ کل جناب سلیمان کا ذکر کیا تھا، ایک ایک نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ نے چہارہ معصومین علیہ السلام کو ہر ایک سے قوی تر بنایا ہے۔ جو ہر ایک نبی کو معجزات عطا کیے ہیں اللہ نے وہ تمام کے تمام معجزات ان کو دیے ہیں، ان کے اختیارات میں دیے ہیں۔ جناب سلیمان کا ذکر ہو رہا تھا، جناب سلیمان نے چمٹی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا،
اور ایک جملہ کہہ رہے تھے بتا تیری سلطنت بڑی ہے یا میری سلطنت بڑی ہے، تو عظیم ہے یا میں عظیم ہوں. تو چمٹی کا ایک اور سوال جو میں نے ذکر کیا تھا، پہلا سوال تو یہ کہ اس وقت تو عظیم ہے یا میں عظیم ہوں. تو چمٹی نے جواب دیا تھا اے اللہ کے نبی اس وقت اگر سوال نہ کرے تو بہتر ہے. کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے حقیقت میں تو ہے آپ ہی افضل، لیکن اگر اس وقت دیکھا جائے تو میں افضل ہوں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سرکار میں دست نبی پر ہوں، آپ دوش زمین پر ہے، پشت زمین پر ہے، تو لہٰذا اس وقت میں افضل ہوئی. مولا علی علیہ السلام کے واقعی کو آپ کے سامنے پیش کیا. آگے چلیے گا. جناب سلیمان نے ایک چمٹی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد معلوم کیا کیوں؟ کیونکہ جناب سلیمان کے پاس اللہ نے ایسا علم دیا تھا، ہر ایک چرندے پرندے درندے ہر شے کی زبان کو آپ جانتے تھے، ہر ایک شے کی لینگویج کو جانتے تھے. ایک چمٹی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد معلوم کیا. دیکھیں توکل علی اللہ، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں ہمیشہ. جناب سلیمان نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد معلوم کیا یہ بتاؤ اللہ تمہیں سال بھر میں کتنا کھانا دیتا ہے جو آپ کھاتی ہو؟ چمٹی کا جواب سنیے گا، کتاب کا نام ہے العجائب. چمٹی نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی خدا بند عالم مجھے سال میں 2 اناج کے دانے دیتا ہے جس کو میں سال بھر کھاتی ہوں، سال بھر کھاتی ہوں. کہا تو اگر میں آپ کو 2 اناج کے دانے دے دوں یا چاول کے دانے دے دوں تو کیا آپ زندگی بسر کر سکتی ہو؟ کہا اللہ نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ میں 2 اناج کے دانے پر زندہ رہ سکتی ہوں. جناب سلیمان نے اللہ کی مشاہدہ، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے چمٹی کو شیشی کے اندر ڈال دیا اور اس کے اندر 2 چاول کے دانے ڈال دیے، اناج کے دانے ڈال دیے، چمٹی کو بند کر دیا. چمٹی اب شیشی کے اندر ہے. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد جب چمٹی کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ چمٹی نے 1 دانہ کھایا اور 1 دانہ بھی باقی ہے. اللہ اکبر. قدرت پروردگار کا مشاہدہ کیجئے وہ کتنا بڑا علی کل شیء قدیر ہے. کیا دیکھا کہ 1 دانہ کھا لیا ہے چمٹی نے اور 1 دانہ 1 سال کے بعد ابھی بھی باقی ہے. جناب سلیمان نے سوال کیا اے چمٹی یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا میں 2 دانے کھاتی ہوں، اللہ مجھے 2 دانے عطا کرتا ہے اور میرا پیٹ بھر جاتا ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس تو ابھی بھی 1 دانہ موجود ہے، آپ نے 1 ہی دانہ کیوں کھایا، دوسرا کیوں نہیں کھایا؟ تو چمٹی نے جواب دیا خدا کی قسم اس کو اپنی زندگی میں اتار لے تو پوری زندگی کامیاب ہے. بہت بڑا جملہ ہے. کیا کہا چمٹی نے؟ کہا دیکھے اے اللہ کے نبی جب تک میرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر تھی تب تک میں بے خوف و خطر رہ کر کے کھانا کھایا کرتی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا آج میرے رزق کی ذمہ داری کسی بندے کے اوپر ہے تو مجھے سب سے پہلے آج سے زیادہ کل کی فکر ہو رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کھانا نہ ملے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھا آپ نے اللہ وہ ہے جو ہر ایک کو عطا کرتا ہے. ہدہد کا تو آپ نے نام ہی سنا ہے. جناب سلیمان کے پاس آیا، ایک دن آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی آج میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں توکل اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر جس بندے کا عقیدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے علم یعلم بان اللہ یرا. سورہ علق آیت نمبر 14 کیا فرماتا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا. کیا تم نہیں جانتے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو یہ بھی جانتا ہے، تم کیا نہیں کر رہے وہ بھی جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے، ذہنوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو بھی پاک رکھو، اپنے ذہن کو بھی پاک رکھو تاکہ پروردگار عالم کے تقرب حاصل کر سکو. جتنا زیادہ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو اتنا زیادہ اپنے دل کو ہر شے کی گندگی سے پاک کرنا ہوگا. ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آج میں آپ کی رعایت کی کھانا کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں. ہدہد تم دعوت کرو گے؟ توکل اللہ. کہا جی اللہ کے نبی. کہا ٹھیک ہے. کہا کہاں پر کھانا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے فلاں میدان کے اندر معین کر دیا ہے کہ آپ کا کھانا کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. وقت مقررہ پر جناب سلیمان اپنے لشکر کو لے کر کے چلے. اب جیسے ہی پہنچے وہاں پر چاروں جانب جا کر کے دیکھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا ہدہد یہ تو بتاؤ کھانا کہاں ہے؟ اتنے بڑے لشکر کو تو بلا لیا ہے لیکن کھانا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بتاؤ کھانا کہاں ہے؟
کہا ہے اللہ کے نبی وقت ہونے دے، جب وقت ہوگا تب پتہ چل جائے گا کھانا کہاں ہے۔ وقت ہو گیا، جیسے ہی وقت ہوا فوراً ہدہد نے ایک ٹیڈی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پانی کے اندر ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی بسم اللہ، آپ بھی کھائے اپنی رعایا کو بھی کھلائے، اگر بوٹی کم پڑ گئی تو یاد رکھنا شوربے کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توکل اللہ۔ ہدہد کا یہ جملہ جناب سلیمان کو اتنا پسند آیا، بہت زیادہ، ہدہد کو اپنے تقرب میں حاصل کر لیا، اپنا قریب تر بنا لیا۔ ہدہد اب بہت زیادہ قریب رہنے لگا جناب سلیمان کے۔ ہدہد عجیب و غریب باتیں لا کر کے جناب سلیمان کو بتایا کرتا تھا، اتنا خاص بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا کی ہے جناب سلیمان کو۔ جناب سلیمان، انگوٹھی کی بات چل رہی تھی، جناب سلیمان کے پاس جو انگوٹھی تھی وہ ایسی انگوٹھی تھی جب جب پہنتے تھے تو پوری کی پوری رعایا آپ کے قبضے میں ہوا کرتی تھی، ہر ایک شے کے اوپر آپ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اب کیا تھا، جناب سلیمان ہوا کا سفر کر رہے ہیں تخت پر بیٹھ کر، اور جیسے ہی سفر کر رہے ہیں کہ اچانک احساس ہوا کہ سورج کی ایک کرن جناب سلیمان کے اوپر آ کر کے گری۔ فوراً اوپر کی جانب دیکھا کہ فلاں جگہ پر کوئی تھا، وہاں سے ہٹا ہوا ہے، معلوم کیا یہاں پر کون تھا؟ کہا جی سرکار ہدہد تھا جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، تمام کے تمام مخلوقات آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں اور آپ کا تخت چل رہا ہے۔ کہا جی ہدہد تھا جو موجود نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے؟ آنے دو، یا تو سب سے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، اور اگر وہ کوئی معقول وجہ لے کر کے آیا تو اس کو آزاد کر دوں گا، کوئی سزا نہیں سنائی جائے گی۔ کچھ وقت کے بعد ہدہد آ گیا۔ جیسے ہی ہدہد آیا، معلوم کیا اے ہدہد کہاں گئے تھے؟ تو ہدہد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، میں معذرت چاہتا ہوں سب سے پہلے، لیکن میں آپ کے لیے کچھ خبر لینے کے لیے گیا تھا۔ کہا کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ یا تو کوئی انوکھی خبر سناؤ جس سے میرا دل خوش ہو، یا پھر نہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو تمہیں سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ بس ہدہد نے کہا سرکار میں پرواز کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں ایک جگہ پر گزرا کہ جہاں پر ایک ملک تھا جس کا نام ملک سبا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک حکمران ہے اور وہاں کی حکمران عورت ہے جو تمام کے تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، ہر شے اس کے منصوبے سے چل رہی ہے، ہر شے اس کے ارادے سے چل رہی ہے، ہر شے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ لیکن سرکار میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام بندے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سنا اچھا سورج کی پرستش کر رہے ہیں؟ کہا جی ہاں، وہ سورج کو اپنا خدا مانتے۔ کہا ٹھیک ہے تو تم ان کے پاس یہ خط لے کر کے جاؤ۔ جناب سلیمان نے خط لکھا، وہ پورا کا پورا واقعہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ کہا لے کر کے جاؤ اور لے جانے کے بعد ان سے کہو کہ جناب سلیمان نے یہ خط دیا ہے۔ لے کر کے پہنچے ہدہد۔ اب جیسے ہی ایک جگہ پر لے جا کر کے ڈال دیا گیا، خط کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حکمران کے پاس لے جایا گیا، یعنی بلقیس کے پاس۔ جیسے ہی پہنچا تو اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا رحمان الرحیم ہے۔ جو دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر بسم اللہ آئی ہے، ایک ہی سورے کے اندر، ایک سورے کے اندر دو جگہ جہاں پر آئی ہے۔ جیسے ہی پڑھا تو فوراً پڑھنے کے بعد بلقیس نے اپنے تمام کی تمام رعایا کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو سلیمان کی جانب جو بہت بڑا بادشاہ ہے، ہر شے کے اوپر اس کی حکومت ہے، خط آیا ہے اور اس نے ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے اسلام کی جانب، کیا کیا جائے؟ کہا سرکار آپ گھبرا کیوں رہی ہے؟ ہمارے پاس بڑے بڑے جنگجو ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے ہتھیار موجود ہے، آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر سلیمان کا لشکر بھی آئے گا تو ہم ان کے اوپر بھی حملہ کریں گے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ہم اپنے خدا کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی سورج کی پرستش کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ بس جیسے ہی وہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد بلقیس کا یہ تمام کی تمام باتیں سنا دی گئی۔ جب تمام کی تمام باتیں سنا دی گئی تو اس وقت جناب سلیمان نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو تخت بلقیس کو یہاں پر لے کر کے آئے؟ تو اس وقت ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یعنی فوراً کہا
اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھ کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پائیں گے کہ میں پورے کے پورے تخت کو آپ ان کے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور اللہ نے مجھے اس شے کے اوپر قوی بنایا ہے اور میں اس چیز کا امانتدار ہوں. پر جب یہ جملہ کہا کیا کوئی اور ہے جو اس سے جلدی لا سکتا ہے؟ یعنی قدرت پروردگار کا مشاہدہ کیجئے. اللہ نے کتنی بڑی بڑی عظیم شے بنائی ہے, کتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہے. ذرا توجہ کیجئے, غور و فکر کیجئے گا. جیسے ہی جناب سلیمان نے کہا کیا کوئی اور ہے کہ جو تخت بلقیس کو لا سکے, فوراً ایک جن بولا قال الذی عنده علم من الکتاب. اب ایک ایسا جن کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا. اللہ اکبر. علم یعنی تھوڑا سا علم تھا. علم من الکتاب, اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں اس سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دوں گا. اللہ اکبر. اور کہا ہی نہیں بلکہ تخت بلقیس کو سلیمان کے حکم پر پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے کھڑا کر دیا. اب جیسے ہی تخت بلقیس سامنے ہے, جناب سلیمان نے دیکھا, دیکھنے کے بعد قدرت پروردگار کا مشاہدہ کیا. اے میرے رب, اے رحمان الرحیم, کتنا بڑا علی کل شیء قدیر ہے, تو نے کیسی کیسی شے بنا دی ہے. جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے وہ جن جس کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا, وہ ملک سبا سے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے, تو پھر ذرا تصور کرے جس علی کے پاس تھوڑا سا علم نہ ہو بلکہ پوری کتاب خدا کا علم ہو, وہ علی کتنا بڑا قدرت والا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. علی کتنی پاور رکھتا ہو, اس علی کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے جس کے پاس. اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے ہر ایک مذہب کے ادیان کو بچھا دیا جائے اور سوال لا کر کے کھڑے کر دیے جائے تو میں ہر ایک مذہب والوں کو ان کے مذہب کے مطابق جواب دوں گا. اور ہر ایک مذہب کا فرد یہ کہہ کر کے اٹھے گا یا علی تم نے جواب وہ دیا جو حق تھا, چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو. یہ تھے جناب سلیمان. جناب سلیمان نے ایک مرتبہ جب اتنا بڑی اپنی حکومت کو دیکھا تو ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا پروردگار عالم تو نے بہت زیادہ عطا کیا ہے, آج میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. شکر ادا کرتے ہوئے میں تیری رعایا کا کھانا کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی آواز ہے سلیمان یہ کام خدا کا ہے, بندوں کا نہیں ہے. یہ کام ہم کرتے ہیں, پوری کائنات کو رزق پہنچاتے ہیں, یہ کام ہمارا ہے. پروردگار عالم تو نے ہی تو مجھ کو دیا ہے سب کچھ, یہ رزق بھی تیرا ہے, رعایا بھی تیری ہے, تو لہٰذا میں تیری ہی رزق سے اب تیری رعایا کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. جب یہ جملہ جناب سلیمان نے کہا تو فوراً خداوند عالم کی آواز آئی, اے سلیمان اگر ہماری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. بس کیا تھا, تاریخ بتاتی ہے 1 سال 8 مہینے جناب سلیمان نے حکم دیا تمام کے تمام جنوں کو, کہا جاؤ فلاں جگہ پر, ایک بہت ہی کشادہ جگہ تھی, اللہ نے حکم دیا تھا ایک وسیع و عریض جگہ کے اوپر دعوت کا انتظام کرو اور ہر ایک ہماری مخلوقات کو آواز دو, ہم آپ کی آواز ہر ایک مخلوقات تک پہنچائیں گے. کھانے کا انتظام کیا گیا. جب کھانے کا انتظام ہو گیا 1 سال 8 مہینے تک انتظام چلتا رہا, تمام کی تمام مخلوقات آ گئی, لیکن تمام نہیں آئی تھی, ابھی بھی بہت باقی تھی. بہت سی مخلوقات آ گئی. جب آ گئی جناب سلیمان نے بس ایک مرتبہ تخت کے اوپر سوار ہوئے اور ہوا کو آواز دی, کہا دیکھو میں مخلوقات پروردگار کا ایک مرتبہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں, مخلوقات پروردگار کو دیکھنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں وہاں پر کیا کیا چیزیں تھی؟ وہاں پر پرندے بھی تھے, چرندے بھی تھے, جنات بھی تھے, انسان بھی تھے, رینگنے والے کیڑے بھی تھے, کیڑے مکوڑے بھی تھے, چلنے والے بھی تھے, 2 پیر والے بھی تھے, 4 پیر والے بھی تھے, اور بھی زیادہ پیر رکھنے والے اس جگہ پر موجود تھے. فضا میں اڑنے والے وہاں پر تھے, زمین میں رہنے والے وہاں پر تھے, اور زیادہ رہنے والے یعنی کہ سمندر کے اندر رہنے والے بھی وہاں پر موجود. بہت سی مخلوقات آ گئی, لیکن تمام کی تمام مخلوقات ابھی تک نہیں آئی تھی. جناب سلیمان نے ہوا کو حکم دیا
میں اللہ کی مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میرے تخت کو اڑاؤ، اڑانے کے بعد ان کے اوپر لے جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کی کیسی کیسی مخلوقات ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب سلیمان کا تخت اڑنا شروع ہوا، اور جیسے ہی اڑا تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جناب سلیمان دیکھ رہے ہیں چاروں جانب، جہاں جہاں بھی نگاہ دوڑاتے ہیں وہاں پر عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہے جناب سلیمان کو۔ بس کیا دیکھا؟ ایک سمندر ہے، اس جگہ سے ایک مچھلی نکلی، مچھلی جیسے ہی نکلی تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو سلام کیا، اے اللہ کے نبی تم پر میرا سلام ہو۔ کہا ٹھیک ہے، کہا یہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی تمام تر مخلوقات کی دعوت کی ہے، میں بھی کچھ کھانا چاہتی ہوں، چونکہ آج میری دعوت آپ کے یہاں ہے تو لہٰذا مجھے بھی کچھ کھلا دو۔ کہا ابھی وقت نہیں ہوا ہے، تھوڑا صبر کرو، جب وقت ہو جائے گا تو تمہیں کھانا پہنچا دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی میں زمین کے اندر، میں پانی کے اندر رہتی ہوں، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ پانی سے باہر زیادہ دیر تک رک سکوں، اس لیے میں بہت زیادہ بھوکی ہوں۔ آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، چونکہ نبی اللہ ہے، آپ تو بہت زیادہ دل کے کشادہ ہے، وسیع عریض آپ کا دل ہے، تو لہٰذا میرے اوپر مہربانی کرے، مجھے تھوڑا سا کھانا کھلا دے۔ آپ نے اتنا سارا کھانا جمع کیا ہے، بس جملہ سنیے گا خدا کی قسم، بس ایک مرتبہ جنات کو حکم دیا کہ اس مچھلی کو جتنا کھانا چاہیے ہو اس کو کھلا دو، باقی تمام کا تمام رکھا رہنے دو، جب وقت ہوگا تو تمام کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا دیا جائے گا۔ ابھی تمام کی تمام مخلوقات آئی نہیں ہے، انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے مچھلی کو کھانا دیا، اس نے تمام کا تمام ایک ہی بار میں کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو پھر کہا اور دو، کہا اور دیا جائے، اس کو اور دیا گیا، وہ تمام کا تمام پھر سے ایک ہی بار میں کھا گئی۔ اللہ اکبر، پھر کہا اور دو، اب وہ کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی۔ بھائی کئی طرح کی تاریخیں ہیں لیکن میں دو تاریخ کو آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے گا۔ ایک تاریخ بتاتی ہے کہ مچھلی نے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے کھاتے کھانے کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک مچھلی ہے پورے کھانے کو ختم کر دیا، جو 1 سال 8 مہینے میں جمع کیا تھا جناب سلیمان نے، اور وہ بھی خود انسانوں کے ذریعے جمع نہیں کرایا تھا، جناتوں نے جمع کیا تھا، تمام کی تمام مخلوقات نے جمع کیا تھا، جن جن چیزوں کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ اور دوسری تاریخ بتاتی ہے کہ مچھلی کھانا کھاتی رہی، حد تو یہ ہے 1/3 کھانا ختم ہو گیا۔ اب جب کھانا ختم ہوا مچھلی نے کہا اور دو، کھانا ختم ہو گیا، مچھلی کہہ رہی اور دو۔ بس ایک مرتبہ جنات نے یہ خبر جناب سلیمان کو پہنچائی، اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا مچھلی کو کھانا دو، وہ مچھلی تو سارا کھانا کھا گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے تمام کی تمام مخلوقات کو بلایا، کیا ہوگا؟ بس جناب سلیمان سننے کے بعد حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے اور حیران و پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ یہ کیسی خبر سنا دی ہے؟ بس ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے اسی مچھلی کے پاس، جیسے ہی آئے اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ حیران و پریشان تھے، اوپر سے نیچے تک سرڈوب تھے پسینے کے اندر، اور فوراً ایک جملہ کہا، اے مچھلی یہ تو بتاؤ تم دن بھر میں کتنا کھانا کھاتی ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا اے اللہ کے نبی خداوند عالم مجھے ایک وقت کی خوراک میں 3 لقمے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بھرپور توجہ، توکل علی اللہ، جس بندے کا یقین اللہ کے اوپر ہوگا اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کے اوپر ہے، بھرپور توجہ۔ بس فوراً جملہ کہا، اے اللہ کے نبی مجھے خداوند عالم دن بھر میں 3 لقمے عطا کرتا ہے اور 3 لقموں میں میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ کہا تو یہ بتاؤ کیا پیٹ بھر گیا؟ کہ اللہ کے نبی ابھی تو آدھا بھی نہیں بھرا، ابھی تو 1 لقمہ ہوا ہے، جتنا بھی میں نے کھایا ہے وہ تمام کا تمام 1 لقمہ بنا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا کہ ابھی آدھا بھی پیٹ نہیں بھرا، 1 ہی لقمہ ہوا ہے، 2 لقمے اور باقی ہے، جناب سلیمان فوراً سجدے میں گر گئے اور ایک جملہ کہا، اے پروردگار عالم یہ تیری ہی قدرت کاملہ ہے کہ تو ہر شے کو اپنی جانب سے رزق تقسیم کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ تیری قدرت کاملہ ہے کہ تو ہر شے کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ میرے ذہن کے اندر مولا علیہ السلام کا واقعہ کیا رزق تقسیم کرنے کی وجہ سے، تو لیجیے وہ بھی سنتے چلے، آگے پہنچاتا ہوں، اس کے بعد رحمت کا تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے پھر کبھی۔ امام علی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور کچھ دانے لیے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر، کچھ آگے پھینکتے ہیں کچھ پیچھے پھینکتے ہیں،
कुछ दाएं फेंकते हैं, कुछ बाएं फेंकते हैं। एक मुनाफिक नजर आया, आने के बाद कहने लगा या अली क्या कर रहे हो? कहा दुनिया वालों को रिस्क तकसीम कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, भाई जुमला सुनिएगा, मेरे मौला की फजीलत है। क्या कर रहे हो? कहा दुनिया वालों को रिस्क तकसीम कर रहा हूँ। कहा या अली पूरी दुनिया को रिस्क तकसीम कर रहे हैं? कहा जी हाँ बिल्कुल पूरी दुनिया को। मतलब हैरान हो गया, सोचने लगा कुछ ना कुछ इम्तिहान को लिया जाएगा अली का। ऐसा तो नहीं कि मैं फौरन कबूल कर लूं और चला जाऊं। बस एक मर्तबा चला गया, अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर से वही का वही मंजर देखा। अली के हाथ में कुछ थोड़े से दाने हैं, अली कभी आगे डालते हैं, कभी पीछे डालते हैं, कभी दाएं डालते हैं, कभी बाएं डालते हैं। बस एक मर्तबा मुनाफिक फिर से करीब आया, अब जानता है क्या कर रहे हैं अली। या अल्लाह, लेकिन फिर से सवाल किया कहीं ऐसा ना हो अली ये कह दे कि आज मैं रिस्क तकसीम नहीं कर रहा, आज तो वैसे ही डाल रहा था। बस एक मर्तबा फिर से सवाल किया या अली क्या कर रहे हो? क्या कल बताया छोटा, दुनिया वालों को रिस्क तकसीम कर रहा हूँ। या अली का सबको दे दिया है? कहा जी हाँ सबको दे दिया है। आज इम्तिहान लेने के लिए एक जेब में शीशी रख कर लाया था, उस शीशी के अंदर एक चिमटी को बंद करके लाया था। अल्लाह अकबर। और वो चिमटी कई दिन की भूखी थी, उस शीशी के अंदर बस अपनी जेब में रखे हुए हैं। और आने के बाद मालूम करता है या अली का सबको तकसीम कर दिया? कहा जी हाँ बिल्कुल सब तक पहुंच गया है। या अली का जमीन वालों को पहुंच गया है? कहा जी हाँ मिल गया है। या अली क्या चरिंदों को मिल गया है? कहा जी हाँ। क्या परिंदों को मिल गया है? कहा हाँ। क्या फिजा में रहने वाली मखलूकात को मिल गया है? कहा जी हाँ तमाम तर मखलूकात तक हमने रिस्क को तो तकसीम कर दिया है। बस एक मर्तबा वो खुश हुआ दिल ही दिल में, आज तो अली को झूठा ठहरा दूंगा, अली कह रहे मैं रिस्क तकसीम कर रहा हूँ। बस एक मर्तबा जेब के अंदर हाथ डाला, डाल ही रहा था, अली की आवाज आई नादान इम्तिहान लेने के लिए आया है। मैं अली वो हूँ कि जिसने तमाम तर मखलूकात तक रिस्क तकसीम कर दिया है। और हद तो ये है जो तू जेब के अंदर चिमटी को लग कर लाया है उसको जरा खोल कर देख, उसके मुंह के अंदर भी तुझे दाना मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही उसने शीशी को निकाला और खोल करके देखा तो क्या देखा? शीशी के चिमटी के मुंह के अंदर दाना है। थोड़ा हैरान हो गया यार आप रिस्क तकसीम करते हैं? क्या तू जानता नहीं अल्लाह ने हमें हर एक शय के ऊपर इख्तियार दिया है। कायनात बनाई है अल्लाह ने, लेकिन यदुल्लाह बनाया है हमें, जम्बुल्लाह बनाया है हमें, वजहुल्लाह बनाया है हमें। पूरी कायनात का इख्तियार हमारे हाथों में है। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका उसवे हसना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे लिए एक आइडियल है। हमें चाहिए हम पूरी जिंदगी इन्हीं को फॉलो करते रहें। कोई बंदा अगर इनको फॉलो करे, ऐसा नहीं हो सकता वो कभी गुमराह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता वो कभी खसारे में रहे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे रास्ते बतलाए हैं, दिखाए हैं, जुमले कहे मौला अली अलैहिस्सलाम ने, जिस तक आज दुनिया पहुंच रही है। इमाम ने फरमाया था मैं अगर चाहूं तो पानी से आग निकाल सकता हूं, नजीर बलागा पढ़े, मैं अगर चाहूं तो पानी से आग निकाल सकता हूं। लोग आज पहुंच रहे हैं, तेल बना रहे हैं, आज उससे आग निकाल रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के ऐसे ऐसे जुमलात है कि इंसान उसके ऊपर दकीक निगाहें करता रहे तो इंसान के पास इतना इल्म आ जाएगा बेइंतहा। मेरे इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं, कायनात के अंदर मुकम्मल 28 हरूफ का इल्म खुदावंद आलम ने खल्क फरमाया है। खुदावंद आलम ने 28 हरूफ का इल्म खल्क फरमाया है। और जो कायनात के अंदर इल्म है वो सिर्फ एक हर्फ का इल्म है। जो पूरी कायनात के अंदर इस वक्त इल्म है वो एक हर्फ का इल्म है। और ये एक हर्फ के इल्म की बरकत है कि इंसान इसी एक हर्फ के इल्म से कभी तो ज़मीन पर चलता है, कभी आसमान का सफ़र करता है, तो कभी चांद के ऊपर पहुंच रहा है, कभी लोहे को फिजा में उड़ा रहा है, कभी पानी के सीने को चाक करने के बाद उसके अंदर कश्तियाँ रमादमा कर रहा है, समंदर की तह का पता लगा रहा है, तरह तरह की मखलूक़ात को देख रहा है, तरह तरह की चीज़ें बना रहा है, पूरी कायनात को अजीब व गरीब बना दिया है। यानी हर जगह पर अगर आप जाए, बहुत सी जगह ऐसी बना दी जहाँ से आने का भी दिल नहीं करता, अजीब व गरीब कायनात बना दी है, अजीब व गरीब जगह बना दी है। एक हर्फ का इल्म है। जरा तसव्वुर करिए, अब मेरा इमाम फरमाता है जब हमारा आखिरी आएगा, जब हमारा आखिरी बेटा दुनिया में आएगा,
उसके पास एक हर्फ का इल्म नहीं होगा, पूरे 28 हुर्फों का इल्म लेकर के आएगा। अभी तक दुनिया वाले सोने को तलाश कर रहे हैं, अभी तक दुनिया वाले समंदर का पता नहीं लगा पाए। जिस वक्त मेरा इमाम 28 हुर्फ का इल्म लेकर के आएगा, उस वक्त जमीन के अंदर दफन हुआ सोना पुकार करके कहेगा, मौला मैं यहाँ पर दफन हूँ, मुझे बाहर निकालो। उस वक्त समंदर आवाज देगा, मौला मुझे ना जाने कब से आपका इंतजार था, आए मेरे ऊपर मुसल्ला बिछाए और नमाज कायम करे। इमाम की शान है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले सलाम की ज़ात मुबारक हमारे लिए उसवा हसना है। और जब तक हम इनके दर के फकीर रहेंगे, तब तक हम पूरी कायनात के अंदर किसी के फकीर नहीं बन सकते। हमें आपके दर के ऊपर आना है। खुदा बंदे आलम ने इनके दर को बनाया है, एक वसीला बनाया है कि अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो इन तक आओ। लेकिन दुनिया वाले इनकी अजमत को नहीं समझ पाए। रसूल इस्लाम ने बार बार बतलाया कि देखो अली वो है कि जो हर तरह से मुझसे है, मैं अली से हूँ। हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और ये तमाम के तमाम जुमले रसूल इस्लाम ने फरमाए। लेकिन दीन इस्लाम को दुनिया वालों ने पायमाल करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज आप लोग आए हैं दसवां मनाने के लिए। हमारे अगर किसी मरहूम इस दुनिया से गुजर जाता है, कोई शख्स इस दुनिया से गुजर जाता है, तो हम उसका सोयम भी मनाते हैं, दसवां भी मनाते हैं, 20वां भी मनाते हैं, फिर चहलुम करते हैं, उसके लिए मजालिस करते हैं। मर जाए कोई भी, चाहे माँ या बाप या भाई या बहन, किसी का भी इंतकाल हो, लेकिन हम हर एक के इंतकाल पर जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के बाद बतलाते हैं कि हमारा जीना भी हुसैन के साथ है, हमारा मरना भी हुसैन के साथ है। हाँ, आज हम उस हुसैन का, उन शुहदाए करबला का 10वां मनाने के लिए हाजिर हुए हैं, जिनका 10वां आपकी बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम अरे काफले के अंदर रसन बस्ता ऊंटों के ऊपर सवार होते हुए इस तरह से हुसैन पर गिरिया वजारी कर रही थी और 10वां ना मना सकी। आज हम आए हैं इमाम के ऊपर गिरिया वजारी करने के लिए। आपकी बेटी जब जब भी अपने बाबा को याद करके रोया करती थी, अरे शिमराता था, ताजियाने मारता था, इतने ताजियाने मारता था कि सकीना बार बार चिल्ला करके कहती थी, बाबा बाबा, आप तो कहते थे कि यतीमों के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त फेरा जाता है। ए बाबा, जब से आप गए हैं अभी तक किसी ने मेरे सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त नहीं फेरा। हाँ, लोग तो आए हैं, किसी ने तमाचा लगाया है, किसी ने दुर्रे लगाए हैं, किसी ने ताजियाने लगाए हैं। ए बाबा, जो गोशवारे आपने मुझको ईदी में अता किए थे, अरे शिमर वो भी खींच खींच करके ले गया है। ए बाबा, मेरा लहू जारी है, मेरे कुर्ते में आग लगी हुई है। तारीख बताती है इस काफले को गुजारा गया, मक्तल से गुजारा गया, जिस वक्त ज़ैनब ने अपने भैया के लाशे को देखा जो इस तरह से सरबुरीदा पड़ा हुआ है, और फौरन एक जुमला कहती है, भैया मैं मजबूर हूँ कि बहन कफन नहीं दे सकती। ए भैया, अगर मेरे सर के ऊपर रिदा होती तो मैं आपके लाशे के ऊपर डाल देती, लेकिन भैया मेरे सर के ऊपर रिदा तक ना बची। जालिमों ने रिदा तक को छीन लिया है। वाह गुरबता, सैयद सज्जाद एक ही लफ्ज कह रहे थे, ऐ फूफी अम्मा, वो बेटा कैसे देखे, अरे जिसकी नजरों के सामने उसका बाप मक्तल में पड़ा हुआ है, बेगुस्लो कफन है, सरबुरीदा है, लेकिन कोई भी गुस्लो कफन देने वाला नहीं है। हाँ, अरे यजीदी लश्कर ने अपने महूस जिस्मों को तो उठा लिया है, दफन कर दिया है, लेकिन हाय रसूल का नवासा, अरे मक्तल की जमीन पर सरबुरीदा पड़ा हुआ है, जिस्म के ऊपर कोई लिबास नहीं है। सैयद सज्जाद रोते रहे, पूरे सफर रोते रहे। इस काफले को असीर बनाने के बाद लेकर के चला गया। जैसे ही ले जाया जा रहा था कूफे की जानिब, तारीख बताती है इस काफले के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। एक बच्ची वो थी
जो फूफी अम्मा की जनाब ज़ैनब की आगोश में बैठी हुई अपने बाबा को रो रही थी, इसी असना में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो नाकों से गिर गए, जो माओ की गोदों से गिर गए, जो माओ के सीने से गिर गए, और गिरने के बाद वो इस तरह से शहीद हो गए। कोई घोड़े की पाँव की टापों के नीचे आ गया, कोई नाके के नीचे आ गया, किसी का कुछ पता ना चल सका। हाँ मेरे अजीजों, ऐसे में एक बच्ची थी जो बार बार अपने बाबा को याद कर कर के रो रही थी, ए फूफी अम्मा मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं अपने बाबा के सीने पर न सो जाऊं, ए फूफी अम्मा मुझे अपने बाबा की याद आ रही है। इतने में शिब्र ने देखा और मालूम किया ये बच्ची कौन है जो इस तरह से हुसैन के ऊपर रो रही है। बताने वाले ने बताया ये हुसैन की लाडली बेटी सकीना है और ये अपने बाबा के सीने के ऊपर सोया करती थी। हुसैन को इससे बड़ी मोहब्बत थी, हुसैन इसको अपने सीने से लगा करके रखता था। बस जैसे ही ये जुमला सुना, अरे सकीना को बस एक मर्तबा फूफी अम्मा के नाके से उतरवा लिया गया कि इस बच्ची को किसी के साथ न बिठाया जाए बल्कि अलग नाके के ऊपर बिठा दिया जाए। बस सकीना को एक अलग नाके पर बिठा दिया गया। सकीना 4 साल की है और जख्मों से चूर चूर है। बस एक मर्तबा नन्हे नन्हे हाथ बढ़ा करके कहती है फूफी अम्मा अरे मुझे संभाल लो, मुझसे बैठा नहीं जाता, फूफी अम्मा मेरा जिस्म जख्मों से चूर है, मैं दरबार नहीं बैठ सकती। लेकिन जालिम ने कुछ ना सुना। ज़ैनब भी कहती रही अरे मेरी बच्ची को अलग ना बिठा, मेरे साथ बिठा दिया जाए। बस एक मर्तबा अब क्या था, काफिले को चलाया गया, काफिला चलता रहा। बस एक मर्तबा तमाम के तमाम सरनों के नेजा के ऊपर बुलंद है। अकबर का सरनों के नेजा पर है, अब्बास का सर रहवार के अंदर बना हुआ है, अली अकबर का सरनों के नेजा पर है। हम तो ये है अरे 6 महीने का बच्चा जो अभी तक माँ का दूध पिया करता था, उस 6 महीने के बच्चे के सर को भी जालिमों ने नौ के नेजा के ऊपर बुलंद किया। हाँ मेरे अजीजों, इसी असना में हुसैन का सर नौ के नेजा से नीचे गिर गया। जज़ाकल्लाह, आपको किसी गम में न रुलाए, इन आवाज़ों पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए। शहज़ादी फातिमा आपकी इस कुर्सी को कबूल फरमाए, आपके नाज़ों को अपने रुमाल में जगह अता फरमाए। हाँ ये हुसैन के ज़ख्म का मरहम है। बस एक मर्तबा हुसैन का सर मुँह के नेज़ा से ज़मीन पर गिरा। ज़ालिम आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद सर हुसैन को उठाया, फिर से मुँह के नेज़ा के ऊपर बुलंद किया। हुसैन के सर ने फिर से अपने आप को ज़मीन पर गिरा दिया। बार बार जालिम नौ के नेज़ा पर बुलंद करता है, हुसैन का सर फिर से अपने आप को जमीन पर गिरा देता है। बस एक मर्तबा अब जालिम ने ताजियाने को हिलाया, ताजियाने को घुमाता हुआ सैयद सज्जाद के करीब पहुंचा और ताजियाना मारते हुए जुमला कहा, ए सज्जाद अरे तेरे बाबा का सर नौ के नेज़ा के ऊपर क्यों नहीं रुकता, बार बार नीचे क्यों गिर रहा है, जरा हमें बता। बस सैयद सज्जाद ने रोते हुए बाबा के सर की जानिब देखा और एक जुमला कहा, बाबा अरे सज्जाद को इतने घोड़े लगाए जा चुके हैं कि चलना मुहाल है। ए बाबा जरा इतना बता दे, आपका सर नौ के नेज़ा पर क्यों नहीं रुकता। आवाज आई कटे हुए सर से, ए सज्जाद अरे मैं कैसे नौ के नेज़ा पर रुक जाऊं जबकि मेरे सीने पर सोने वाली सकीना रास्ते में गिर गई है। काफिले को रोका गया, काफिले को रोका गया। ज़ैनब और सज्जाद और दूसरे बंदे जनाब सकीना को तलाश करने लगे। जनाब ज़ैनब दूर तक चली, क्या देखा, अरे एक बीबी है, एक नकाबपोश बीबी है जो छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाए हुए है, आंसुओं को साफ कर रही है। ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद कहा, ए बीबी आप कौन हो। अरे जब से मेरा भैया मारा गया है अभी तक किसी ने भी इस बच्ची के ऊपर रहम ना खाया। आप कौन है जो इस बच्ची के लिए इतनी मोहब्बत है। बस एक मर्तबा ज़हरा ने अपनी नकाब को उल्टा, ज़ैनब ने देखा
چیخ مار کر رونا شروع کیا، اماں ارے اب آئی ہو، میرے بھیا کو قتل کر دیا گیا، اے اماں ہماری ردائیں چھین لی گئی، ہمارے اوپر ظلم ڈھایا گیا۔ ہاں میرے عزیزوں، بس آخری جملہ، اللہ آپ کے اس ویڈیو کو قبول فرمائے۔ اگر کبھی آنسو نہ نکلے مصائب حسین سننے کے بعد تو کم سے کم فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد، میرا امام فرماتا ہے فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد انسان کو تلافی کرنا چاہیے، اے پروردگار عالم ایسا کون سی خطا ہو گئی ہے کہ مصائب حسین سننے کے بعد بھی ارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جس کے مصائب سننے کے بعد در و دیوار گریا کرتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، اب سکینہ کو پھر سے لیا گیا، لینے کے بعد جو سکینہ نیچے گر گئی تھی اب سکینہ کو لایا گیا، ایک اونٹ کو بٹھلا دیا گیا، رسی کو منگوایا گیا، ارے اونٹ کی پشت کے اوپر سکینہ کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا گیا۔ جب جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کا سینہ ارے خون سے زخمی ہوتا تھا، میرے فلاد کا رک کر کے کہتی تھی اے چچا جان ارے مجھے اونٹ کی پشت سے باندھا گیا ہے، کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے۔ واہ قربتا واہ مصیبتا، وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خداوند عالم جو رحمان رحیم ہے، کریم ہے، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی بندے یہاں پر موجود ہیں خداوند عالم، اور جہاں جہاں بھی حق بجانی پڑھنے والے لوگ موجود ہیں خداوند عالم، ہم لوگ وہ ہے کہ کبھی ہم سے بھولے اور انجان میں کبھی بھی اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، پروردگار عالم جو بندے یہاں پر ہیں اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار عالم تمام بندوں کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خداوند عالم ہمارے ناسوں کو رومال جناب زہرا کی جگہ عنایت فرما، دین اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نست نابود فرما، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو اور تمام بندوں کو، خود مجھے بھی تمام بندوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہم السلام کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآلہ الطاہرین، خداوند عالم ہمارے آخری امام یوسف زہرا بارغ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کا نثار نشیمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مات الحسین۔ یا حسین 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 یا حسین
حي على خير العمل يا حسين 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 حي على خير العمل 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 يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين یہ مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر برادہ قاتل اکبر برادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر او یار حاجتوں دا چھپ چھپ سجاد رہنا تجھے حال کوئی روکے یا شام دائے رہنا تیرے ظلم میں کے عابد ہے تیرے ظلم میں کے عابد ہے دنیا کی خبر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر 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 سجاد لئیے مشکل اصغر دا کرتا ویر میری لہد بچ رکھا دے احسان کر خبر دا عابد کا شام کھا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے تیری خبر دیش سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آنکھیں رو باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ ہے شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی اس دین کی نظر سجاد لئیے
سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل جن و بشر ملائک کر دے بڑی عبادت لیکن ہے لا الہ دی بنیاد شہادت سجدہ حسین تیرا سجدہ حسین تیرا بے شک عظیم تیرے سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر برادہ قاتل اکبر برادہ قاتل عابد کا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل روندہ خون قیدی نئی مرض کوئی پرانی اے شام جا گئی ہے سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم آزاد دا سر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ شابیر ڈر گئیاں دربار میں جمیر تیری موت کھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب تمہیں فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں 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 سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا میں وارث تطہیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں آل احمد کا تماشا دیکھنے آئے ہو کیوں اپنی غیرت کا جنازہ دیکھنے آئے ہو کیوں بے بدن نیزوں پہ لاشا دیکھنے آئے ہو
جس کا سجدہ قلب اسدا میں سمایا وہ حسین، گر کے گھوڑے سے زمین پر جو نہ آیا وہ حسین، سر پہ اپنے جس کو تیروں نے اٹھایا وہ حسین، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، تو پوچھتے ہو مجھ سے رونے کا سبب اہل جفا، ہے تمہاری عورتیں پردے میں اور میں بے نقاب، میرے بچے میرا بھائی بے قطع مارا گیا، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، بے کفن جلتی زمین پر آج بھی سوتا ہے جو، اشک کی کھیتی زمین پر آج بھی بوتا ہے جو، بے ردائی پر میری نیزے پہ بھی روتا ہے جو، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، وہ پسے گردن سے جس کو تیرا ضرب مار کر کاٹ کے سر لاش بے سر چھوڑ دی تھی خاک پر، پھر اسی کی لاش پر لے آئے مجھ کو ننگے سر، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، جس کا غازی سو گیا در یا کنارے تشنہ لب، کٹ گئے بازو جلی کے اور کیا ہوگا غضب، بے ردا میں ہو گئی ہوں جس کے مرنے کے سبب، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، بوڑھے کاندھوں پر اٹھا کر لایا جو اکبر کی لاش، دفن کر دی جس نے جلتی خاک میں اصغر کی لاش، بے کفن بے گور ہے جس شاہ بہروبر کی لاش، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو
بے